ذیشان حضرت علامہ مولانا احمد رضا قادری صاحب زید شرفہ، فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا تجمل حسین صاحب زید شرفہ، فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا غلام شبیر چشتی صاحب زید شرفہ، انتہائی واجب التکریم علماء کرام، مہمانان ذی وقار، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اللہ پاک کا شکر ہے جس نے ہمیں درس قرآن پاک کی بابرکت محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات عشق رسول کی سرشاری میں قرآن سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج درس قرآن پاک میں جو عنوان ہے وہ حضور حیدر کرار شیر خدا اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب واقف رموز جلی و خفی سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کی ذات پاک، آپ کی عظمت و شان، آپ کے فضائل، آپ کی ولادت پاک، یہی عنوان ہے۔ چند گھڑیاں اس موضوع پر گفتگو کروں گا۔ اللہ پاک مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے ہم پر جو احسانات کیے ہیں ان میں بہت بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اہل سنت و جماعت کے گھروں میں پیدا کیا ہے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ ہم کون ہیں؟ اہل سنت و جماعت۔ اللہ پاک اسی سچے سچے عقیدے پہ قائم رکھے اور اسی پہ موت عطا فرمائے۔ اسلام کی جو صحیح نمائندگی ہے اور اسلام کا جو اصل پیغام ہے اور دین کی جو روح ہے وہ اس عقیدے کے اندر ہے۔ فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ اللہ نے اس امت کو امت وسط بنایا ہے اور وسطیت کا تقاضا فکری اعتدال ہے، اور اگر فکری اعتدال نظر آتا ہے تو وہ اہل سنت کے عقیدے میں نظر آتا ہے۔ افراط و تفریط میں جو پڑ جائے وہ اپنے جذبات کی رو میں بہہ کر دین سے محروم ہو جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ کوئی آیت نازل فرمائے اور ہمارا دل اس کو مان لے، ہم مومن ہیں، اور اگر قرآن میں کوئی آیت موجود ہو اور بندہ کہے نہیں میرا دل تو یہ عقیدہ نہیں رکھتا، تو پھر وہ بندہ کافر ہے، جو کہ اپنی مرضی کرنے کا نام دین نہیں ہے، بلکہ اپنی مرضی کو قرآن اور حدیث کے سانچے میں ڈھالنے کا نام دین ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ماننے کا نام دین ہے۔ اہل سنت و جماعت اعلیٰ حضرت نے اس عقیدے کے حوالے سے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ والے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ ہم صحابہ والے نہیں ہیں، وہ صحابہ کا انکار کرتے ہیں، پالٹی بازی میں پڑ گئے۔ ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ صحابہ والے ہیں یا صحابہ والے نہیں ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم مصطفیٰ والے ہیں۔
ہم حضور کے غلام ہیں. ہم جسے مانتے ہیں حضور کی وجہ سے مانتے ہیں. کلمہ ہم نے حضور کا پڑھا ہے. اللہ کے آخری نبی حضور ہیں. تاجدار ختم نبوت حضور ہیں. کلمہ ہم نے حضور کا پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب جو حضور کا ہے وہ ہمارا ہے، جو حضور کا نہیں وہ ہمارا نہیں. ہم جسے مانتے ہیں حضور کی وجہ سے ہی مانتے ہیں. مرکز محبت حضور ہیں، مرکز ایمان حضور ہیں. ہم نہ مانیں تو سگے چچا کو نہیں مانتے. ابو لہب چچا ہے حضور کا. تبت یدا ابی لہب وتب. چونکہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا اور اس نے حضور کی بے ادبی کی ہے تو ہم اسے نہیں مانتے. ہم نہ مانیں تو سگے چچا ابو لہب کو نہیں مانتے، اور اگر مانیں تو حبشے سے آئے ہوئے بلال کو مان لیتے ہیں، اور فارس سے آئے ہوئے سلمان کو مانتے ہیں، اور روم سے آئے ہوئے صہیب کو مانتے ہیں. کوئی یورپ سے آیا، روم سے، کوئی ایران سے، کوئی ایتھوپیا سے. یہ مکے کے رہنے والے ہی نہیں ہیں، پر انہیں ہم مانتے ہیں کہ ان کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے. ہم مانتے ہیں کہ بڑے بڑے ولی ان کے قدموں کی خاک تک نہیں پہنچ سکتے. ہم حضرت بلال کو، حضرت سلمان فارسی کو، حضرت صہیب رومی کو اپنا آقا، پیشوا، مقتدا اور امام کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، پھر حضور سے وفا کی ہے. تو یہاں رشتہ داریاں نہیں دیکھی جاتی، وفاداریاں دیکھی جاتی ہیں. جو حضور کا ہے وہ ہمارا ہے، جو حضور کا نہیں وہ ہمارا نہیں. ہم جسے مانتے ہیں حضور کی وجہ سے مانتے ہیں. آج جس ہستی کا ذکر پاک ہمارا عنوان ہے وہ تو اتنی بلند مقام محبوبیت پہ فائز ہیں کہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. میرے آقا کریم نے فرمایا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ. علی اللہ کے محب بھی ہیں، اللہ کے محبوب بھی ہیں. شیر خدا حضور کے محب بھی ہیں اور حضور کے محبوب بھی ہیں. اب بتائیں جن سے حضور محبت کرتے ہوں ان کی محبت ہمارے اوپر فرض ہے یا نہیں ہے؟ شیر خدا حضور کے محب بھی ہیں اور حضور کے محبوب بھی ہیں. یہ حدیث ہے بخاری شریف کی، لَأُوتِيَنَّ الرَّائِيَ غَدًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. فرمایا میں کل جھنڈا اسے دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے، جو اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں. اس حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے شیر خدا اللہ کے محب بھی ہیں، اللہ کے محبوب بھی ہیں. حضور کے محب بھی ہیں اور حضور کے محبوب بھی ہیں. حضور شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا جو نام ہے نا وہی آپ کی ذات کا تعارف بھی کروا رہا ہے. حیدر کرار، شیر خدا، اسد اللہ، یہ تو سب آپ کے لقب ہیں، لیکن آپ کا ذاتی نام کیا ہے؟ علی. اور لفظ علی کا معنی ہے بلندیوں والا. یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے. اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں وہ مخلوق کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں، وہ اگر رکھنے ہوں تو عبد رکھنا ضروری ہے. جیسے رحمان، خالی رحمان نام نہیں رکھ سکتے، عبد الرحمان. تو اس طرح
یہ جو رزاق ہے اور خالق ہے ان کے ساتھ عبد لگانا چاہیے، لیکن رؤوف، رحیم یہ عبد کے بغیر بھی رکھے جا سکتے ہیں، جس طرح سورہ توبہ میں ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ رؤوف اللہ بھی ہے، رؤوف حضور بھی ہے، رحیم اللہ بھی ہے، رحیم حضور بھی ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تو مفسرین نے لکھا ہے اللہ ذاتی طور پہ رؤوف ہے، حضور اللہ کی عطا سے رؤوف ہے۔ اللہ ذاتی طور پہ رحیم ہے، حضور اللہ کی عطا سے رحیم ہے، یعنی اللہ نے حضور کو رحیم بنایا ہے۔ اسی طرح شیر خدا کو جو بلندیاں ہیں یہ اللہ نے عطا فرمائی ہیں۔ لفظ علی کا معنی کیا ہے؟ بلندیوں والا۔ لفظ علی کا معنی کیا ہے؟ بلندیوں والا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نام کچھ اور ہوتا ہے، شخصیت کچھ اور ہوتی ہے۔ کسی کا نام رکھ دیتے ہیں بہادر، پر بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو وہ بہادر نہیں، بزدل ہوتا ہے۔ کسی کا نام رکھ دیا والدین نے فاضل، پر جب وہ بڑا ہوا تو فاضل نہیں بلکہ جاہل۔ تو نام کچھ اور ہے، شخصیت کچھ اور ہے، لیکن شیر خدا کا جو نام ہے ویسی ہی شخصیت ہے۔ نام علی ہے بلندیوں والے، اور آپ کی شخصیت بھی بلندیوں والی ہے، ولادت بھی بلندیوں والی، اور بچپن بھی بلندیوں والا، کہ حضور کی گود میں بچپن گزرا ہے، حضور نے آپ کو ہاتھوں پہ اٹھایا ہے، حضور نے اپنی زبان بھی آپ کے منہ میں رکھی ہے، حضور نے آپ کو اپنے سینے سے بھی لگایا ہے، اپنے ساتھ اپنی چارپائی پہ سلایا بھی ہے، چھوٹی عمر میں بچپن میں اپنے ساتھ مولا علی کو سلایا بھی ہے۔ مولا علی کا نام بھی بلندیوں والا، ولادت بھی بلندیوں والی، بچپن بھی بلندیوں والا، اور جب نکاح ہوا تو نکاح بھی جنتی عورتوں کی سردار نکاح میں آ رہی ہیں، نکاح بلندیوں والا ہے یا نہیں ہے؟ مولا علی کا نکاح بھی، سارے نہیں بولے، مولا علی کا نکاح بھی، سیدہ نساء العالمین نکاح میں آ رہی ہیں، نکاح بھی، اور جب اولاد ہوئی تو اولاد بھی، جنتی جوانوں کے سردار آپ کی اولاد ہیں، حسنین آپ کی اولاد ہیں، تو آپ کی اولاد بھی بلندیوں والی، آپ کی سیرت بھی بلندیوں والی، مولا علی شیر خدا کی شجاعت بھی بلندیوں والی، اخلاق بھی بلندیوں والا، اور مولا علی کی شہادت بھی بلندیوں والی۔ مولا علی شیر خدا کا جیسا نام ہے ویسی ہی آپ کی سیرت ہے، ویسی ہی آپ کی شخصیت ہے۔ آج چونکہ موضوع آپ کی ولادت کے حوالے سے ہے، اس لیے 2-3 باتیں بنیادی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ایک تو ہمارے ہاں آج کل مشہور ہو گیا کہ 13 رجب کو آپ کی ولادت ہوئی ہے، جبکہ محققین کے نزدیک یہ تاریخ ثابت نہیں ہے، مختلف تاریخیں ہیں، 13 بھی ہے اور 7 شعبان بھی ہے، 14 شعبان بھی ہے، 14 رمضان بھی ہے، اور 7 ذی الحج بھی ہے۔ کتاب کا نام ہے المختصر والمعتبر، احمد بن حسین العبیدان۔ اس نے لکھا ہے کہ 1122 ہجری ایران میں صفوی بادشاہ نے 80 علماء کی میٹنگ کی اور 80 علماء کو بلا کے ان سے کہا کہ مولا علی شیر خدا کی تاریخ ولادت بیان کرو، مقرر کرو کہ آپ کس تاریخ کو پیدا ہوئے۔ کچھ علماء نے کہا کہ آپ کی ولادت 13 رجب کو ہوئی ہے، کچھ نے کہا کہ 14 شعبان کو ہوئی ہے، کچھ نے کہا 14 رمضان کو ہوئی ہے، کچھ نے کہا کہ 7 ذی الحج کو ہوئی ہے۔ یہ 4 مختلف قول
اس صفوی سلطان کے سامنے ایک میٹنگ میں بیان کیے گئے، اور علماء اس پر متفق نہیں ہوئے کہ کون سی تاریخ ولادت ہے۔ انہی کی ایک کتاب ہے، یعنی اس مکتبہ فکر کی ہی، مصباح المتہجد۔ اس میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول انہوں نے لکھا ہے کہ مولا علی شیر خدا کی ولادت 7 شعبان کو ہوئی۔ یہ جو اگلا مہینہ آ رہا ہے اس کی 7 تاریخ کو۔ اس طرح یہ 5 مختلف اقوال ان کی کتابوں میں ملتے ہیں کہ کس تاریخ کو مولا علی شیر خدا کی ولادت ہوئی۔ صفوی سلطان نے دوسرے دن جب اس نے 80 علماء کو بلا کے میٹنگ کی تھی تو دوسرے دن اس نے سرکاری سطح پہ ایران میں اعلان کیا کہ ہم 13 رجب کو آپ کی ولادت منائیں گے۔ چنانچہ اس صفوی بادشاہ نے یہ 13 رجب کو میلاد منانے کا، مولا علی کی ولادت منانے کا سرکاری سطح پہ حکم دے دیا، حالانکہ ایک دن پہلے اس کے سامنے مختلف اقوال جو ہیں وہ بیان ہوئے تھے۔ یہ اندازے سے انہوں نے ایک تاریخ مقرر کی ہے، کیونکہ اس دور میں تاریخیں ولادت لکھی نہیں تھی جاتی۔ دوسری بات، ولادت کسی بھی تاریخ کو شرعی حیثیت میں پہلے آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ مولا علی شیر خدا سے جو محبت ہے نا، وہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ میں تو صرف ایک علمی پہلو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آپ کی ولادت کے حوالے سے مختلف تاریخیں جو ہیں یہ ان لوگوں کی کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ دوسری بات کہ کس جگہ آپ کی ولادت ہوئی، کعبے میں ہوئی ہے یا کعبے میں نہیں ہوئی ہے، تو اس پر بھی اہل سنت و جماعت کے علماء میں 2 مختلف آراء موجود ہیں۔ شارح مسلم امام نووی، بڑی ہستی ہیں امام نووی، ان کے نزدیک مولا علی شیر خدا کی ولادت جو کعبے میں بیان کی جاتی ہے، یہ امام نووی کے ہاں ضعیف قول ہے، وہ اس کو نہیں مانتے۔ اسی طرح امام ابن عبد البر، وہ بھی اس قول کو نہیں مانتے، الاستیاب میں ہے۔ علامہ سیوطی اور کئی ایسے علماء ہیں جن کے نزدیک، بہت سارے علماء ہیں، میں نے 2-3 کے نام بھی لیے ہیں، جن کے نزدیک کعبہ شریف میں آپ کی ولادت ثابت نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف اہل سنت کے ہی علماء ہیں جنہوں نے آپ کی ولادت کا قول لکھا ہے کہ وہ کعبے میں تشریف لائے ہیں، جس طرح کہ مدارج النبوت میں ہے یا ازالۃ الخفا میں ہے۔ تو وہ بھی اہل سنت ہی کے بزرگ ہیں جنہوں نے کعبہ شریف میں آپ کی ولادت کا ذکر کیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں قول اہل سنت کے بزرگوں کے ہاں موجود ہیں۔ اگر کعبہ شریف میں آپ کی ولادت ہوئی ہے تب بھی ٹھیک ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، اور اگر نہیں ہوئی تو اس سے مولا علی کی شانوں میں کوئی کمی، مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ بعض لوگوں نے اس کو ایسا مسئلہ سمجھ لیا ہے کہ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ مولا علی کی ولادت کعبے میں نہیں ہوئی تو شاید اس سے مولا علی کی شانیں گھٹ جائیں گی، اس سے مولا علی کی شانوں میں کوئی فرق۔ بھئی سمندر سے آپ چند قطرے پانی نکال بھی لیں تو سمندر کو کوئی فرق ہے؟ مولا علی فضائل کا سمندر ہے۔ آپ نے مولا علی کی فضیلتوں کا دار و مدار صرف اس ایک نقطے پہ کیسے سمجھ لیا ہے؟ اگر کعبے میں آپ کی ولادت ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں ہوئی ہے، اگر نہیں ہوئی تو اس سے مولا علی کی شانوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ مولا علی تو فضائل کا سمندر ہے۔ احادیث صحیحہ میں جو آپ کی شانیں ہیں کیا وہ تھوڑی ہیں؟ قرآن و حدیث سے جو شانیں آپ کی ثابت ہیں جن میں کسی کو اختلاف ہی نہیں، کیا وہ تھوڑی شانیں ہیں کہ آپ اس شان پہ زور دے رہے ہیں کہ ضرور مانیں؟
اصل مسئلہ کچھ اور ہے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کعبے میں ولادت ہوئی، پر کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، کعبے سے ولادت ہوئی۔ اور میں نے سنا بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب شادی ہوئی تو دولہا اللہ کے گھر سے آیا اور دلہن رسول کے گھر سے، یعنی بی بی پاک حضور کی بیٹی ہیں، دلہن رسول کے گھر سے آئیں اور دلہا اللہ کے گھر سے آیا، کیونکہ آپ کی ولادت کعبے میں ہوئی۔ اب ایسی نکتہ آفرینیاں جو ہیں یہ انسان کو شرک کی طرف لے جاتی ہیں۔ ایسی نکتہ آفرینیاں جو ہیں، ایک شخص کو یہ بھی میں نے کہتے ہوئے سنا کہ جو کعبے کا طواف ہو رہا ہے اور جو کعبے کو سجدہ ہو رہا ہے، یہ ولادت گاہ علی کو سجدہ ہو رہا ہے، تو مسجود کون ہے؟ تو پھر وہ کہتے ہیں مسجود علی ہیں۔ تو یہ بھی نکتہ آفرینی جو ہے یہ شرک کی طرف لے جاتی ہے۔ اس لیے ایسے پیشہ ور وائز جنہوں نے باتوں کو گھڑ کے بیان کرنا دین سمجھ لیا، انہوں نے ایسی ایسی باتیں گھڑی کہ پھر انہوں نے ایمان کو ہی دلوں سے مٹا دیا۔ میں آسان سی بات اس حوالے سے کر رہا ہوں کہ اگر کعبے میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، کعبے میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ ہم محققین علماء کا اختلاف اپنی جگہ، اگر کعبے میں آپ کی ولادت ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، مولا علی تو اس کے علاوہ ہی بڑی شانوں والے ہیں، اور اگر کوئی کہے بھی کعبے میں ولادت نہیں ہوئی تو اس سے بھی مولا علی کی شانوں پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ قرآن اور حدیث سے بہت ساری ایسی روایات اور آیات موجود ہیں جن سے آپ کی شان ویسے ہی عرفہ اور اعلیٰ ثابت ہے۔ تو جو مولود کعبہ والا لفظ ہے، اس حوالے سے یہ بات یاد رکھیں کہ ٹھیک ہے، اگر وہ علماء جنہوں نے لکھا کہ آپ کی ولادت کعبے میں ہوئی ہے وہ بھی ان باتوں کے قائل نہیں ہیں۔ جو نکتہ آفرینیاں آج لوگ کرتے ہیں کہ کعبے سے ولادت ہوئی ہے، کعبے سے ولادت جو ہے یہ شرک کی طرف لے جانے والا جملہ ہے۔ اللہ کی شان کیا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ دو باتیں میں نے آپ کے سامنے ولادت کے حوالے سے بیان کی، ایک تاریخ کے حوالے سے اور ایک جگہ کے حوالے سے۔ ان دونوں میں جو اختلافی اقوال تھے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، اور یہ علماء کا ایک طریقہ ہے کہ وہ مختلف اقوال جو ہے انہیں سامنے رکھتے ہیں۔ لیکن جو تیسری بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں وہ ذرا دل کے کانوں سے سنیں۔ تاریخ کوئی بھی ہو، کہ کس تاریخ کو آپ کی ولادت ہوئی، آخر کسی تاریخ کو تو ولادت ہوئی ہے نا، تاریخ کوئی بھی ہو اور جگہ کوئی بھی ہو، یہ ہم مانتے ہیں کہ آپ کی ولادت بڑی شان والی ہے۔ یہ ہم مانتے ہیں کہ آپ کی ذات بھی بڑی شان والی ہے اور آپ کی ولادت بھی بڑی شان والی۔ جب آپ کی ولادت ہوئی ہے اس وقت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ظاہری عمر پاک 30 برس، 30 سال حضور کی عمر ہے، ظاہری عمر پاک، جب حضرت مولا علی شیر خدا کی ولادت ہوئی، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک اس وقت 27.5 سال ہے جب مولا علی شیر خدا کی ولادت ہوئی۔ میرے آقا کریم تشریف لائے، فرمایا چچی مجھے میرا بھائی دکھاؤ۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا جو مولا علی کی والدہ ہیں، ان سے حضور کو بڑی محبت ہے، اور حضرت فاطمہ بنت اسد حضور سے بڑی محبت کرتی تھی۔ جب میرے آقا کریم کی ظاہری عمر 9-10 سال تھی تو حضرت فاطمہ بنت اسد کے گھر آپ تشریف فرما ہیں، وہ کھانا پکاتی، دسترخوان لگاتی، کھانا رکھ دیتی، گھر والے بیٹھ جاتے، ابھی حضور نہیں تشریف لائے تو حضرت فاطمہ بنت اسد کہتی تھی خبردار کوئی کھانے کو ہاتھ نہ لگائے جب تک میرا بیٹا محمد نہ آ جائے۔
بڑا حضور سے پیار کرتی تھی۔ ان کا وصال مدینہ منورہ میں ہوا ہے ہجرت کے بعد، اور جنت البقیع میں ان کا مزار ہے۔ جب ان کا وصال ہوا اور مولا علی شیر خدا نے آ کے خبر دی، عرض کیا یا رسول اللہ میری والدہ کا وصال ہو گیا ہے، تو حضور نے فرمایا علی تمہاری نہیں میری والدہ کا وصال ہو گیا، کیونکہ حضور کی اپنی والدہ کے وصال کے بعد حضرت فاطمہ بنت اسد نے ماں کی طرح حضور سے محبت کی ہے۔ انہیں جب لحد میں اتارنے کا وقت آیا تو حضور خود ان کی قبر میں لیٹے، اور قبر کی دیواروں پہ حضور نے اپنے ہاتھ کو لگایا ہے۔ اس قبر نے حضور کے جسم مبارک کے بوسے لیے۔ پہلے حضور خود اس قبر میں لیٹے اور پھر آپ نے اپنی چچی حضرت فاطمہ بنت اسد کو اس لحد میں اتارا ہے، ان کے جسد مبارک کو لحد میں رکھا ہے۔ تو اس لیے حضرت فاطمہ بنت اسد کے ساتھ حضور کی بڑی محبت تھی۔ حضور تشریف لائے، فرمایا چچی میرا بھائی مجھے دکھاؤ۔ حضرت فاطمہ بنت اسد نے مولا علی کو حضور کی گود میں رکھا، حضور نے ہاتھوں پہ اٹھایا ہے، یوں لگتا ہے کہ خورشید نے ہاتھوں پہ اٹھایا ہے کمر کو۔ میرے آقا کریم نے جب مولا علی کی طرف دیکھا آنکھیں بند ہیں۔ چچی کہتی ہیں بیٹا تو ملا ہے پر آنکھیں نہیں کھول رہا، شاید نابینا ہے آنکھیں نہیں کھول رہا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا لاؤ مجھے دو میں دیکھتا ہوں بچہ آنکھیں کیوں نہیں کھول رہا۔ حضور نے اپنا لعاب دہن مولا علی کی آنکھوں پہ لگایا ہے۔ مولا علی نے آنکھیں کھولی ہیں، دنیا میں آ کے سب سے پہلے دیکھا ہے تو رخ مصطفیٰ کو دیکھا ہے، حضور کے چہرہ پاک پہ نگاہ ڈالی ہے۔ یہ حضور کی وہ شان ہے جو اعلان نبوت سے پہلے ظاہر ہوئی۔ اعلان نبوت کے بعد ایسی شان ظاہر ہو جس کے آگے عقل عاجز آ جائے، اور وہ دلیل نبوت ہو، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ پر اعلان نبوت سے پہلے ایسی شان ظاہر ہو جس سے پتہ چلے یہ اللہ کے نبی ہیں، اسے ارہاس کہتے ہیں۔ مولا علی آنکھیں نہیں کھول رہے، حضور نے اٹھایا ہے، آنکھوں پہ لعاب دہن لگایا ہے، مولا علی نے آنکھیں کھولی ہیں، رخ والضحیٰ دیکھا ہے۔ اس سے ثابت ہوا یہ ارہاس ہے، یہ حضور کے ارہاسات میں سے ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے حضور کی ایسی شانیں ظاہر ہوئی ہیں جو بیان کر رہی تھی لوگوں پہچان لو یہ اللہ کے نبی ہیں جو تمہارے درمیان تشریف فرما۔ بعض علماء نے اس کی ایک تعبیر یہ کی ہے کہ مولا علی کیوں نہیں تھے آنکھیں کھول رہے؟ مولا علی انتظار کر رہے تھے کہ پہلے وہ تو آ لیں جن کے لیے اللہ نے آنکھیں عطا کی، جب وہ آئیں گے تو میں آنکھیں کھول کے پھر دیدار کروں گا۔ تو مولا علی نے دنیا کی زندگی شروع کی ہے دیدار مصطفیٰ کے ساتھ، دنیا کی زندگی شروع کی ہے حضور کے۔ شہید کو شہادت کے وقت رب کا دیدار نصیب ہوتا ہے، الشہادۃ ہی المشاہدہ، شہادت کے فضائل میں ایک فضیلت یہ بھی ہے۔ مولا علی شہید ہوئے ہیں تو مولا علی نے دنیا کی زندگی شروع کی حضور کے دیدار کے ساتھ، اور آخرت کی زندگی شروع کی رب کے دیدار کے ساتھ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کو ہاتھوں پہ اٹھایا ہے، انہوں نے آنکھیں کھول کے حضور کا دیدار کیا ہے۔ اب حضور نے ان کا منہ کھولا ہے اور اپنی زبان ان کے منہ میں رکھ دی ہے، اور مولا علی نے حضور کی زبان چوسی ہے۔ حضور کا لعاب دہن مولا علی کے حلق سے نیچے اترا ہے۔ تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ہے کہ کسی نے مولا علی شیر خدا سے پوچھا آپ کی زبان میں تاثیر بڑی ہے اور فصاحت و بلاغت بڑی ہے، آپ کو یہ تاثیر اور یہ علم کہاں سے ملا؟ تو مولا علی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کی زبان چوسی ہے۔ لعاب رسول اللہ فی فمی، حضور کا جو لعاب دہن ہے وہ میرے منہ میں ہے، اس لیے میری زبان میں تاثیر ہے۔ مولا علی شیر خدا
کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولادت بھی بلندیوں والی ہے، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ گھٹی بھی حضور نے دی ہے، آنکھوں پہ لعاب دہن بھی حضور نے لگایا ہے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو سینے سے حضور نے لگایا ہے، اور پھر چند سالوں بعد ہی حضور نے اپنے چچا سے مولا علی کو مانگ لیا ہے کہ یہ مجھے دے دیں، ان کی پرورش میں اپنے گھر میں کروں گا۔ اور پھر مولا علی کی پرورش حضور نے اپنی آغوش میں کی ہے۔ بچہ جس ماحول میں رہتا ہے اس سے چیزیں اخذ کرتا ہے۔ مولا علی کس ماحول میں رہے ہیں؟ بچپن حضور کے قرب میں گزرا ہے، اس لیے مولا علی شیر خدا کی سیرت پر اسوہ رسول کا گہرا رنگ نظر آتا ہے۔ آج یہ شعر ہم مولا علی شیر خدا کے لیے پڑھ رہے ہیں، جس کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، یعنی حیدر کرار پر لاکھوں سلام، جس کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم 9 یا 10 سال عمر مبارک ہے جب میرے آقا کریم نے اعلان نبوت فرمایا ہے، اور مولا علی نے اس عمر میں سب سے پہلے کلمہ پڑھا ہے۔ عورتوں میں سب سے پہلے موسنہ اسلام حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ، اور 9-10 سال کی عمر کے افراد میں سب سے پہلے مولا علی نے، اور 37.5 سال کی عمر میں آزاد جوان مردوں میں سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا ہے۔ مولا علی شیر خدا نے جب کلمہ پڑھا ہے اور حضور کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے، جب حضور نے ہاشمیوں کو بلایا دعوت پر، اور جس میں ابو لہب نے بیعت بھی کی حضور کی، مولا علی شیر خدا نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں آپ کا ساتھ دینے کا اعلان کرتا ہوں۔ تو سب کی نگاہیں اس آواز کے تعاقب میں گئیں، یہ کون ہے جو ساتھ دینے کا اعلان کر رہا ہے؟ تو سب کی نگاہیں جس چہرے پہ جا کے رک گئیں وہ شیر خدا کا چہرہ تھا۔ اور پھر زمانے نے دیکھا کہ مرد لگاتے کس طرح ہیں اور نبھاتے کس طرح ہیں۔ مولا علی شیر خدا نے اس عمر میں جو اعلان فرمایا تھا، شہادت تک ہر لمحہ اسلام کے پرچم کو بلند رکھا ہے، اسلام کی عزت پر پہرا دیا ہے۔ فروغ اسلام، اشاعت اسلام میں بھی آپ کا بلند کردار ہے، دفاع امت میں بھی آپ کا بلند کردار ہے، اور علم کی تشہیر و اشاعت میں بھی آپ کا بلند کردار ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جو مشہور زمانہ سلام لکھا ہے نا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اس میں حضور کی نسبت سے پھر حضور کی نسبت والوں پر بھی سلام لکھا ہے۔ تو خلفائے راشدین پہ سلام لکھتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے پہلے حضرت صدیق اکبر، پھر حضرت فاروق اعظم، پھر حضرت عثمان غنی، ان تینوں ہستیوں پر سلام لکھا ہے، اور جب چوتھے نمبر پہ مولا علی پر سلام لکھتے ہیں تو 5 شعر مولا علی کی شان میں لکھے ہیں۔ ان میں سے ایک شعر سنا رہا ہوں: اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، فصل باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام، باب فصل ولایت پہ اصل نسل صفا۔ یہ جو حضور کی نسل پاک چلی ہے یہ مولا علی سے ہی چلی ہے۔ حسنین کے بابا کون ہیں؟ مولا علی شیر خدا۔ اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مولا علی شیر خدا کا قرب اللہ کے قریب کر دیتا ہے، وجہ وصل خدا۔ اور آگے فرماتے ہیں باب فصل ولایت پہ
اس کا کیا مطلب ہے باب فصل ولایت پہ؟ علماء کتابیں کھولتے ہیں نا تو ان میں مثلاً آپ نور العزا دیکھ لیں، قدوری شریف دیکھ لیں، فقہ کی کتابیں، اوپر ایک باب ہوتا ہے کتاب الطہارہ، طہارت کی کتاب، اس میں ہے باب الوضو، وضو کا باب۔ اب اس میں فصلیں ہیں، کس پانی سے وضو ہوتا ہے، کس پانی سے وضو نہیں ہوتا، مکروہ ہوتا ہے۔ اب وہ الگ الگ فصلیں ہیں، اوپر باب ایک ہے باب الوضو، نیچے فصلیں الگ الگ ہیں، لیکن وہ ہیں ساری اس ایک باب کے ضمن میں ہی۔ اعلی حضرت کہتے ہیں داتا گنج بخش علی حجویری ولایت کی ایک فصل ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ولایت کی ایک فصل ہے، حضرت سید عثمان مروندی ولایت کی ایک فصل ہے، سید مخدوم جہانیہ جہاں گشت ولایت کی ایک فصل ہے، غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی یہ بھی ولایت کی ایک فصل ہے۔ پر ان ساری ولایت کی فصلوں کے اوپر باب کون سا ہے جس نے یہ ولایت کا دروازہ کھولا ہے؟ یہ سارے تو پھول ہیں، پر کس گلشن کے پھول ہیں؟ داتا گنج بخش علی حجویری ولایت کا پھول ہے، غریب نواز ولایت کا پھول ہیں، لال شہباز قلندر ولایت کا پھول ہیں، حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت ولایت کا پھول ہیں، غوث اعظم ولایت کا پھول ہیں، پر یہ کس گلشن کے پھول ہیں؟ اس گلشن کا نام حیدر کرار ہے، اس گلشن ولایت کا نام شیر خدا ہے، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا۔ باب فصل ولایت پہ، باب فصل ولایت پہ، اور کسی نے کیا خوب لکھا ہے، شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی ہے کسی میں بوئے رسول۔ اولیاء کے ہاں 4 سلسلے روحانیت کا منبع ہیں، باقی ان سے سلسلے نکلے، نقشبندی، قادری، چشتی، سہروردی، یہ 4 خانوادے بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان چاروں خانوادوں میں مولا علی شیر خدا کا فیض موجود ہے، مولا علی کی اولاد کا فیض موجود ہے۔ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، ان تینوں سلسلوں کے تو امیر مولا علی ہیں، لیکن جو نقشبندی سلسلہ ہے اس میں حضرت امام جعفر صادق، یہ کون ہیں؟ یہ حسینی سید ہیں، یہ مولا علی شیر خدا کی اولاد ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تمام سلسلہ ولایت میں یا تو خود مولا علی براہ راست فیض موجود ہے، یا آپ کی اولاد کی شکل میں آپ کی نسبت کا فیض جاری و ساری ہے۔ اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام۔ حضور حیدر کرار شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کسی عام ولی کا نام نہیں ہے۔ بعض لوگ بڑی شان بیان کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں علی ولی اللہ، کہتے ہیں علی ولی اللہ۔ ہم سے پوچھو شیر خدا کون ہے؟ تم کہتے ہو علی ولی اللہ، ہم کہتے ہیں ولی تو علی کے دروازے کے نوکر ہیں، ولی تو نوکر ہیں دروازہ مرتضیٰ کے۔ میرے آقا شیر خدا صرف ولی نہیں ہیں، آپ تو ولیوں کے امام ہیں، آپ تو ولیوں کے تاجدار ہیں، آپ تو ولیوں کے بادشاہ ہیں۔ مولا علی شیر خدا صرف ولی نہیں ہیں بلکہ ولیوں کے پیشوا ہیں۔ آپ کا تو نام جپنے سے ولایت ملتی ہے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی عظمت اور شان کے حوالے سے صرف ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، اسے دل میں جگہ دیں تو فضائل سمجھ آ جائیں گے۔ کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ ہیں حضور کے، ہم سوائے ان 3 ہستیوں کے جن کی مولا علی نے بیعت کی اور ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، باقی تمام صحابہ سے مولا علی کو افضل مانتے ہیں۔
مولا علی شیر خدا کوئی عمومی شان، عام شان رکھنے والے صحابی نہیں ہے، یہ تو تمام صحابہ میں افضل ہیں سوائے ان 3 کے جن کی مولا علی نے خود بیعت کی اور ان کے پیچھے آپ نے نمازیں پڑھی۔ باقی تمام صحابہ سے مولا علی افضل ہے۔ اور مطلع القمرین میں اعلی حضرت نے جب شیخین کی فضیلت بیان کی ہے نا، شیخین سے مراد حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم ہے، اور خطانین سے مراد حضرت عثمان غنی اور مولا علی ہے۔ تو اعلی حضرت نے لکھا ہے کہ خطانین پر شیخین فضیلت رکھتے ہیں، تو ساتھ یہ بھی لکھا ہے بغیر کسی نقصان کے، یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ حضرت صدیق اکبر سب سے افضل ہیں، حضرت فاروق اعظم ان کے بعد افضل ہیں، تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم حضرت عثمان غنی میں کوئی عیب مانتے ہیں یا نقص مانتے ہیں، یا ہم مولا علی شیر خدا میں کوئی نقص یا کوئی عیب بیان کرتے ہیں، نہیں، اپنی جگہ پہ وہ بھی بے مثال شانیں رکھتے ہیں۔ ہم حضرت موسیٰ کی شان بیان کرتے ہیں، تو کیا حضرت موسیٰ کی شان بیان کرتے ہوئے ہمارے ذہن میں حضرت عیسیٰ کی کوئی توہین آتی ہے کہ حضرت عیسیٰ تھوڑی شان رکھتے ہیں؟ یا چلیں حضرت عیسیٰ بھی اولوالعزم ہیں، حضرت موسیٰ بھی اولوالعزم ہیں، تو جب ہم اولوالعزم پیغمبروں کی شان بیان کرتے ہیں تو جو دوسرے پیغمبر ہیں مثلا حضرت ہود ہیں، ان کے بارے میں کوئی کمی ہمارے ذہن میں آتی ہے؟ یا پھر جب ہم حضرت موسیٰ کی شان بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ بڑی شان والے ہیں، تو اس سے کبھی خیال آیا ہے کہ چونکہ میں حضرت موسیٰ کی شان بیان کر رہا ہوں، آپ کے ذہن میں آ جائے کہ میں حضرت موسیٰ کی شان بیان کر رہا ہوں تو میں حضرت ابراہیم کی شان گھٹا رہا ہوں؟ کبھی خیال آیا ہے؟ نہیں آیا۔ کیوں؟ حضرت ابراہیم جد الانبیاء ہیں، وراء الورا شانیں ہیں، حضرت موسیٰ کی اپنی الگ شانیں ہیں، اور جب ہم شانیں بیان کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے میں ہم نقص بیان کر رہے ہیں۔ تمام انبیاء کو ہم عیبوں سے پاک مانتے ہیں، تمام انبیاء کو ہم عیوب سے پاک مانتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم صحابہ کی شان بیان کرتے ہیں تو فضائل بیان کرتے ہیں کہ فلاں زیادہ فضیلت، فلاں اس سے زیادہ فضیلت، فلاں اس سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم دوسرے صحابہ کی کوئی تنقیص کر رہے ہیں۔ ہم یہ جو نعرہ لگاتے ہیں، اس نعرے میں ہم سب کے فضائل کو شامل کر لیتے ہیں اور ان سب کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ان میں سے سب کی محبت، تمام صحابہ کی محبت ہمارے اوپر فرض ہے۔ فضائل ان کے اپنے اپنے ہیں، اور فیصلہ وہ جو اہل سنت کے بزرگ قرآن اور حدیث کی روشنی میں لکھ گئے ہیں۔ آج ہمیں نئے سرے سے تحقیق کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی عظمت اور فضیلت اور شان بیان کر رہا ہوں، تو اس میں نے آپ کے سامنے جہاں ولادت کے حوالے سے 3 شانیں بیان کی ہیں اور آپ کی ولایت کے حوالے سے شانیں بیان کی ہیں، وہاں شان بیان کرتے ہوئے میں نے ایک جملہ یہ بولا ہے کہ مولا علی کا فیض سلسلہ نقشبندیہ میں آپ کے شہزادے حضرت امام جعفر صادق ان کی نسبت سے موجود ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں اختلافی مسائل شروع ہوئے، ملک میں بھی اور بیرون ملک بھی، پوری دنیا میں اس وقت جو ایک سوشل میڈیا کی وجہ سے شور مچا ہوا ہے، اس نے بہت سارے اہم معاملات سے ہماری توجہ ہٹا دی۔ مثلا آج جو دن گزرا ہے، یہ دن کون سا تھا؟ 15 رجب، اور 15 رجب امام جعفر صادق کا یوم وصال ہے۔ 2 مشہور روایتیں آپ کے وصال کے بارے میں، ایک شوال میں ہے، عید کے بعد جو مہینہ آتا ہے شوال، اور ایک یہ 15 رجب آج جو دن گزرا ہے۔ تو چونکہ آج حضرت امام جعفر صادق کا یوم وصال تھا،
اور آج ہم درس قرآن میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس لیے آج کا درس قرآن ہم ایصال ثواب کرتے ہیں حضرت امام جعفر صادق کو، آپ کے نام سے منسوب کرتے ہیں کہ جو نفلی نیکیاں کریں گے یہ حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ میں پیش کریں گے بتوسل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امام جعفر صادق کون ہیں؟ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑ پوتے ہیں، حضرت امام زین العابدین کے پوتے ہیں، اور حضرت امام محمد باقر کے بیٹے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق والد کی طرف سے حسینی سید ہیں اور والدہ کی طرف سے صدیقی ہیں۔ آپ کی جو والدہ ہیں وہ حضرت ام فروہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی والدہ جو ہیں وہ دوہری نسبت رکھتی ہیں حضرت صدیق اکبر کے ساتھ۔ حضرت صدیق اکبر کی وہ پڑ پوتی بھی ہیں اور پڑ نواسی بھی ہیں، یعنی ان کی والدہ اور والد دونوں صدیق اکبر کی اولاد میں سے۔ حضرت ام فروہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں یہ حضرت صدیق اکبر کی پڑ پوتی بھی ہیں اور پڑ نواسی بھی ہیں، اور یہ والدہ ہیں حضرت امام جعفر صادق کی۔ اس سے وہ سارے من گھڑت الزامات ختم ہو جاتے ہیں جن میں آج ہمیں الجھا کے تو نئی نسل کو بے دین بنایا جا رہا ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا اگر اس گھرانے کا صدیق اکبر کے ساتھ کوئی اختلاف ہوتا تو اپنی نسلوں کو صدیق اکبر کی بیٹیوں کی گود میں رکھتے، اپنی نسلوں کو دودھ صدیقی پلاتے؟ اس ابتدائی دور میں حسنی حسینی سیدوں نے ابتدائی دور میں حضرت صدیق اکبر کے ساتھ رشتہ داری کر کے بتا دیا ہے کہ صدیق اکبر کی خلافت بھی حق ہے، صدیق اکبر کے فیصلے بھی حق ہے۔ حضرت ام فروہ جو ہے نا، ان کے والد کا نام ہے قاسم اور ان کے دادا کا نام ہے محمد بن ابو بکر۔ کیا نام ہے؟ یہ جو محمد بن ابو بکر ہے نا، یہ پیدا صدیق اکبر کے گھر ہوئے ہیں، پرورش مولا علی کے گھر ہوئی۔ چونکہ ان کی جو والدہ ہیں حضرت اسماء بنت امیس، جب حضرت صدیق اکبر کا وصال ہو گیا، یہ بچے تھے ابھی، ماں کی گود میں ہیں، حضرت اسماء بنت امیس کی شادی حضرت صدیق اکبر کے وصال کے بعد مولا علی سے ہوئی ہے۔ صدیق اکبر کی بیوہ مولا علی کی بیوی بن گئی ہیں۔ تو اب صدیق اکبر کے جو بیٹے ہیں ان کی پرورش کس نے کی ہے؟ مولا علی نے کی۔ اس لیے محمد بن ابو بکر جب بلاتے تھے نا مولا علی کو تو یا ابتا کہہ کے بلاتے تھے، ابا جان کہہ کے بلاتے تھے، چونکہ ان کی والدہ نکاح میں ہیں مولا علی کے۔ محمد بن ابو بکر کی جو والدہ ہیں وہ کس کے نکاح میں ہیں؟ مولا علی کے نکاح میں۔ والد صدیق اکبر ہیں، پرورش مولا علی کی گود میں ہوئی ہے۔ اس لیے حضرت صدیق اکبر کے بیٹے مولا علی کو باپ کہہ کے بلاتے تھے۔ ہمیں کن لڑائیوں میں لوگوں نے ڈال دیا ہے اور وہاں کتنا قریبی رشتہ ہے، بات سمجھ آئی آپ؟ وہاں کتنی قریبی محبتیں ہیں۔ یہ جو اسماء بنت امیس ہیں، جب سیدہ نساء العالمین علیل تھیں، طبیعت متغیر تھی وصال سے پہلے، تو یہ اسماء بنت امیس ہی تھیں جو ان کی خدمت میں رہیں۔ آخری وقت جو بی بی پاک کے پاس تھیں اور غسل میں شامل ہوئیں، اور انہی کو بی بی پاک نے وصیتیں کی کہ میرا جنازہ اندھیرے میں اٹھایا جائے تاکہ کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے، یا پھر وہ جو شاخیں کھجور کی شاخیں میت کے اوپر رکھنے کا مشورہ تھا یہ انہوں نے دیا تھا، اسماء بنت امیس نے۔ اس وقت یہ حضرت صدیق اکبر کے نکاح میں تھیں، اس وقت یہ زوجہ تھیں حضرت صدیق اکبر کی۔
تو وہاں باہمی محبتیں ہیں۔ یہاں لوگوں نے کئی باتیں گھڑ کے اور پھر خطیبانہ آنچ پہ انہیں تیز تر کر کے لوگوں کے ذہنوں میں صحابہ کی بے ادبی بھر دی، اور وہاں باہمی الفت ہے۔ دنیا میں جتنے بھی حسینی سید امام جعفر صادق کی اولاد میں ہیں، ان کی رگوں میں صدیقی دودھ کا اثر موجود ہے۔ چونکہ حضرت امام جعفر صادق ان کی والدہ صدیق اکبر کی پڑپوتی بھی ہیں، پڑ نواسی بھی ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق کی والدہ حضرت صدیق اکبر کی نسل میں سے ہے۔ اور یہ جو بی بی تھی نا ام فروا، یہ بڑی عالمہ تھی، مفتیہ تھی، اور ان کے والد جو تھے نا قاسم، جو حضرت جعفر صادق کے نانا تھے اور صدیق اکبر کے پوتے تھے، اس دور میں جو 7 بڑے فقیہ تھے جن کا فتویٰ پوری دنیا میں چلتا تھا، ان 7 بڑے فقہاء میں سے ایک فقیہ کا نام ہے قاسم بن محمد بن ابو بکر۔ امام جعفر صادق کے نانا قاسم یہ بہت بڑے فقیہ تھے۔ مفتی اور ہوتا ہے، فقیہ اس سے بھی بلند ہوتا ہے، اس میں مجتہدانہ شان پائی جاتی ہے۔ اور ان کی بیٹی ام فروا حافظہ بھی تھی، عالمہ بھی تھی، مفتیہ بھی تھی، عورتوں میں فتویٰ بھی دیتی تھی۔ تو جب ماں عالمہ ہو، حافظہ ہو، مفتیہ ہو، اور باپ باقر العلوم ہو، تو پھر بیٹا کن شانوں کا مالک ہوگا۔ تشریح میں نہیں جا رہا، صرف اشارہ ہی کروں گا۔ ہمارے ہاں حالات کس نہج پہ پہنچ گئے، یا آپ کے پڑوس میں ہی ایک ماں نے ممبر میں 3 بچوں کو اپنے ہاتھوں زمین میں دفنا دیا۔ ہماری آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ معاشرہ کہاں پہنچ چکا ہے۔ اب بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلیں کہ معاشرہ کہاں پہنچ گیا ہے۔ اب تو ہماری آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ سوشل میڈیا نے معاشرے کو کہاں پہنچا دیا ہے۔ ماں ماں ہی نہیں رہ گئی، بے رحم بن گئی، سفاک بن گئی۔ چوزوں پہ چیل حملہ کرے نا تو مرغی دوڑتی ہے، چیل کو روکتی ہے، اور بھینس کے بچوں پہ کٹے یا کٹی پہ شیر حملہ کرے نا جنگل میں تو بھینس لڑ پڑتی ہے شیر کے ساتھ۔ یہ مامتا تو جانوروں میں بھی پائی جاتی ہے، اور آج ایک عورت کے اندر مامتا ختم ہو گئی۔ لوگ اولاد مانگتے ہیں بلکہ سینکتے ہیں اولاد کو، اور اس نے 3 بچے اپنے ہاتھوں زمین میں دفنا دیے۔ معاشرہ کہاں پہنچ چکے؟ سوشل میڈیا نے ماں کو ماں ہی نہیں رہنے دیا۔ کیا خیال ہے، ہمیں آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے کوئی کردار ادا کرنا چاہیے یا نہیں؟ یا بے فکر ہو جائیں کہ آئندہ بھی ہوتے رہے ایسے حالات، ہمیں کیا پرواہ ہے؟ روکنے چاہیے آئندہ ایسے واقعات یا نہیں؟ آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے آپ کے پاس کیا لایا عمل ہے؟ کیا کوشش کی آپ نے کہ آئندہ ایسے واقعات نہ ہوں؟ بچوں بچیوں کے ہاتھوں میں موبائل ہے، ماں باپ کو چیک کرنے کا پتہ ہی نہیں ہے، ماں باپ کا دھیان ہی نہیں کہ اولاد کی تربیت کرنی ہے، اور وہ اولاد کو انہوں نے چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے دوزخ کی طرف جاتے ہو تو جاؤ۔ اگر اولاد اس طرح ماں باپ انہیں چھوڑ دیں حالات اور معاشرے کے رحم و کرم پر کہ معاشرہ ان کی تربیت کرے گا، اور ماں باپ دیکھ رہے ہوں کہ اولاد دوزخ کی طرف جا رہی ہے، لیکن ماں باپ کوئی کردار نہ ادا کریں اور کہیں کہ ہمیں محبت ہے ہم نے اس لیے کھلی چھٹی دے دی، تو میں کہتا ہوں یہ محبت نہیں ہے، یہ دشمنی ہے اولاد کے ساتھ۔ آپ نے اپنی اولاد کو دوزخی بننے دیا، یہ محبت ہے یا دشمنی ہے؟ اولاد کے ساتھ دشمنی نہ کریں۔ اولاد کو سکول ٹیچروں کے رحم و کرم پہ نہ چھوڑے،
کہ سکول ٹیچر جو ہیں وہ تربیت کریں گی. سکول ٹیچروں کی ذمہ داری نہیں، ان کا کام صرف امتحان پاس کروانا. سکول ٹیچر جو ہیں ان کی توجہ صرف نمبر لے کے دینے، امتحان پاس کروانے پہ ہے. تربیت کی طرف ان کا دھیان نہیں ہے. تربیت کا انتظام آپ نے خود کرنا ہے. اور اگر آپ اپنی اولاد کی تربیت کا اہتمام نہیں کرتے تو پھر آئندہ بھی اس سے زیادہ ہولناک واقعات پیش آ سکتے ہیں. جس ہستی کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ آج ان کا یوم وصال ہے 15 رجب، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ علم کا بھی سمندر، ولایت کا بھی سمندر. آپ کی والدہ ام فروہ حافظہ عالمہ متقیہ، اور آپ کے والد امام محمد باقر علم میں بھی بے مثال، تقوی میں بھی بے مثال. اوپر چلیں تو اقبال لکھتے ہیں کہ کربلا میں امام حسین جو ڈٹ کے باطل کے سامنے کھڑے ہیں، یہ شیر حضرت زہرا کی تاثیر ہے. سیرت فرزندہا از امہات، گوہر صدق و صفا از امہات. اقبال کہتے ہیں ماں گھر میں بیٹھی ہوئی ہے 4 دیواری کے اندر، تم ماں کو نہیں دیکھ رہے پر پتہ کرنا چاہتے ہو کہ وہ ماں کیسی ماں ہے، تو گلی میں چلتے ہوئے بیٹے کو دیکھ لو. اگر بچہ اچھے کردار کا مالک ہے، مطلب ہے ماں بڑے اعلیٰ کردار والی ہے. سیرت فرزندہا از امہات، گوہر صدق و صفا از امہات. بیٹے کو گود میں لے کے جو قرآن کی تلاوت کرتی تھیں، پھر ان کے شہزادے نوکے ثنا پہ قرآن سنا رہے ہیں. نوکے ثنا پہ کس نے لیا ہے خدا کا نام؟ یہ کون ہے جو موت کو شرمندہ کر گیا؟ میرا سلام عقیدت ہو اس گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو. یہ سارے سلام سیدہ پاک کو جو حضرت امام علی مقام کو دودھ پلا رہی ہیں تو قرآن کی تلاوت کر رہی. تو ماں کی سیرت کا اولاد کی سیرت پر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے. ہمارے ہاں مردوں کی اصلاح کے لیے تو بہت سے پروگرام ہوتے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے ہم گھر میں اپنی عورتوں کی بھی اصلاح کریں، کیونکہ اگر عورتیں بگڑ جائیں گی تو وہ اولاد کو بھی بد عقیدہ بنا دیں گی، وہ اولاد کو بھی برائی کے راستے پہ لے جائیں گے. اور اگر آپ عورتوں کی جیسے نام رکھتے ہیں نا، آپ کنیز فاطمہ، غلام فاطمہ، غلام ختیجہ، سونے سونے نام ان بیبیوں کے نام پہ رکھتے ہیں، تو بچیوں کو یہ بھی بتائیں کہ وہ کون سی خواتین تھیں جن کے نام پر تمہارا نام رکھا ہے. صرف نام ہی ان بیبیوں کے نام پر نہ رکھیں، بلکہ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ ان بیبیوں کا کردار کیا تھا. اگر معاشرے میں بے حیائی عام ہو تو عورتیں ذمہ دار ہیں یا مرد ذمہ دار ہیں؟ اللہ نے ڈیوٹی کس کی لگائی ہے اصلاح کی؟ مردوں کی. الرجال قوامون علی النساء، مرد نگہبان بنائے گئے ہیں عورتوں پر. اس لیے اگر معاشرے میں بے حیائی عام ہو تو اس میں مرد جواب دہ ہوں گے. پہلے ذمہ دار مرد ہوں گے، بعد میں عورتیں ذمہ دار ہوں گی. اگر مرد بے حیائی کو پسند نہ کرے تو وہ روکے بے حیائی کو، لیکن مرد کہیں نہ کہیں بے حیائی کو پسند کرتا ہے تو پھر عورتیں بھی بے حیا ہوتی. اور اس امت کو تو ایک سازش کے تحت بے حیا بنایا جا رہا ہے تاکہ انہیں یاد نہ رہے کہ ہمارا فرض کیا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے کسی نے پوچھا، یہ بات جو آپ کو سنا رہا ہوں یہ سیار و اعلام النبلاء کے اندر ہے. آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ابو بکر و عمر کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے، آپ ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا
کہ میں اس شخص کو ناپسند کرتا ہوں، میں بیزار ہوں اس شخص سے جو ابو بکر و عمر کا نام ادب سے نہیں لیتا، جو ان کا ذکر محبت سے نہیں کرتا، میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اگر کسی کو حضرت امام جعفر صادق کی والدہ کا ادب ہے نا، کہ یہ دودھ پیا ہے نا جس ماں کا انہوں نے، وہ صدیق اکبر کی پڑپوتی ہیں، تو امام جعفر صادق کی نسبت سے ہی شیخین کریمین کا ادب پیش نظر رکھیں۔ اور ایک اور مقام پر امام جعفر صادق نے فرمایا تم ان ہستیوں کے بارے میں بات کرتے ہو جن سے مشورہ کرنے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا، جنگی معاملات، انتظامی معاملات، ان میں اللہ نے حکم دیا اپنے محبوب کو، شاورہم فی الامر، یہ آیت ہے قرآن پاک کی۔ اللہ نے حکم دیا محبوب ان سے مشورہ کر لیں۔ کن سے مشورہ کر لیں؟ صحابہ سے، جن سے مشورہ کرنے کا اللہ حکم دے۔ ہماری کیا اوقات ہے ہم ان ہستیوں پر زبان کھول لیں؟ 2-3 سوالات ہیں، ان میں سے ایک سوال کا پہلے جواب دے رہا ہوں، پھر باقی سوالوں کا بھی جواب دیتا ہوں۔ اگر وہ مشورہ دیں تو ہمیں کوئی حق ہے ناراض ہونے کا؟ کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے مشورہ کرے۔ یا پھر وہ اعتراض سننے سے پہلے ایک اور بنیاد ذہن میں رکھ لیں، وزیر کا کام کیا ہوتا ہے؟ اپنے سلطان کو مشورہ دینا۔ فیصلہ کس نے کرنا ہوتا ہے؟ سلطان نہیں کرنا ہے، بادشاہ نہیں کرنا ہے، پر وزیر کا کام کیا ہوتا ہے؟ مشورہ دینا۔ اگر وزیر مشورہ دے اور سلطان اس کے مطابق فیصلہ کر لے تو تیسرے بندے کا کیا حق ہے اعتراض کرنے کا؟ وزیر نے مشورہ دیا، سلطان نے فیصلہ کیا، تیسرے بندے کو کوئی حق ہے اعتراض کرنے؟ بعض لوگ ہم سے حدیث کرتاس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ جی بخاری شریف میں حدیث پاک ہے کہ حضور اپنے وصال سے پہلے لکھوانا چاہتے تھے کہ کاغذ قلم لاؤ، میں تمہیں کچھ چیزیں لکھوا دیتا ہوں، پھر کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ حضور پر درد اور تکلیف جو ہے اس کے آثار ہیں، تو انہوں نے عرض کیا کہ عندنا کتاب اللہ حسبنا، ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، قرآن ہے ہمارے پاس، اور دین مکمل ہو چکا ہے، تو یہ کتاب ہمارے لیے کافی ہے۔ تو پھر حضور نے لکھوایا نہیں۔ تو وہ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ان کے نزدیک حضور مولا علی شیر خدا کے بارے میں خلافت کی وصیت لکھوانا چاہتے تھے، تو حضرت فاروق اعظم نے روک دیا۔ یہ وہ اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں بخاری شریف میں حدیث ہے۔ آپ کو پتہ ہے بخاری شریف میں یہ حدیث کتنی جگہوں پہ آئی ہے؟ یہ مقررات میں سے ہے، 7 مختلف جگہوں پہ بخاری شریف میں یہ حدیث ہے، اور مختلف ابواب کے تحت، یعنی اس سے مختلف مسائل امام بخاری نے بیان کیے ہیں، اور کہیں بھی وہ مسئلہ نہیں اخذ کیا جو آپ بیان کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں پہلی بات تو میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ وزیر نے تو مشورہ دینا ہوتا ہے، فیصلہ کس نے کرنا ہوتا ہے؟ تو وزیر حضرت فاروق اعظم وزیر ہیں حضور کے، یہ خود حضور نے فرمایا ہوا ہے، فرمایا لی وزیران فی السماء و وزیران فی الارض، میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں، 2 وزیر زمینوں میں ہیں۔ آسمانوں کے وزیر جبرائیل و میکائیل ہے، اور زمین کے وزیر ابو بکر و عمر ہے۔ تو وزیر نے تو مشورہ دیا ہے، فیصلہ تو بادشاہ نے کیا ہے۔ پھر حضور نے لکھوایا ہے؟ نہیں لکھوایا۔ حضور نے حضرت فاروق اعظم کے فیصلے کو پسند کیا، ترجیح دی ہے، حضور نے نہیں لکھوایا۔
تو فیصلہ تو حضور نے کیا ہے. حضور نے کس کی رائے کو پسند کیا ہے جی؟ پتہ ہے یہ کس ہستی کی رائے ہے؟ 25 مقامات میں آپ کو ایسے بتا سکتا ہوں، 25 مقامات جہاں فاروق اعظم رائے دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر اس طرح ہو جائے، اللہ جبریل بھیجتا ہے آیت نازل کر دے. کس کی رائے پر جی؟ یہ تو دیکھیں نا وہ رائے دینے والی ہستی کس مقام کی ہستی ہے. کتنے بڑے بڑے فیصلے جو آج قرآن اور حدیث میں موجود ہیں، پہلے حضرت فاروق اعظم نے رائے دی تھی، اللہ نے بعد میں وحی نازل فرما دی ہے اور اسے دینی شرعی حیثیت عطا فرما دی. وہ اس درجے کی ہستی ہیں. 25 ایسے مقامات میں آپ کو سنا سکتا ہوں، آیات سنا سکتا ہوں قرآن پاک کی، احادیث سنا سکتا ہوں کہ حضرت فاروق اعظم نے رائے دی ہے اور حضور نے اسے پسند کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرما دی ہے. تو یہ کسی عام ہستی نے نہیں کہا تھا. بخاری شریف میں جو سب سے پہلے یہ حدیث آئی ہے نا، 114 نمبر حدیث ہے بخاری شریف میں، اس میں ہے کہ حضرت عمر نے کہا ان النبی بلغہ الوجع غلبہ الوجع، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید تکلیف میں ہے. اس حال میں ہم حضور کو لکھوانے کی اور تکلیف نہیں دینا چاہتے، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضور تکلیف میں ہیں. اب زیادہ تر لوگوں کے ذہن میں یہی آتا ہے کہ نہ لکھنا یہ بے ادبی ہے. تو اگر نہ لکھنا بے ادبی ہے تو مجھے بتائیں، صلح حدیبیہ کے موقع پر جب میرے آقا کریم نے فرمایا، سفیر مکہ نے کہا تھا کہ محمد الرسول اللہ کی جگہ محمد بن عبداللہ لکھو، تو میرے آقا کریم نے فرمایا علی اس لفظ پہ قلم پھیر دو. کیا مولا علی نے لفظ مٹایا تھا؟ تو جو فتویٰ آپ حضرت فاروق اعظم پہ لگا رہے ہیں وہ مولا علی پہ لگا سکتے ہیں؟ مولا علی نے کیوں نہیں قلم پھیرا؟ ادب کی وجہ سے. تو جیسے وہاں مولا علی نے ادب کیا ہے، قلم نہیں پھیرا لفظ رسول پر، حضور کیا حکم ہے کہ اسے مٹا دو، محمد بن عبداللہ لکھ دو، مولا علی نے قلم نہیں پھیرا. پیچھے جذبہ کس کا تھا؟ ادب کا. تو وہاں ہم کوئی فتویٰ نہیں لگاتے چونکہ ادب پیچھے تھا. اسی طرح یہاں بھی حضرت فاروق اعظم نے یہ جو فرمایا، اس جذبے کے پیچھے بھی ادب ہے. ایک اور بات عرض کر رہا ہوں اس حدیث کرتاس کے حوالے سے. یہ واقعہ پیش آیا جمعرات کو، بخاری شریف میں دن بھی موجود ہے. کون سا دن تھا؟ حضور کا وصال پاک ہوا ہے سوموار کو. تو کتنے دن بعد ہوا ہے وصال؟ 4 دن بعد. جمعرات کو یہ واقعہ پیش آیا ہے، حدیث کرتاس والا جو واقعہ. فاروق اگر آپ کے بقول ٹھیک ہے اسی طرح ہوا، حضرت فاروق اعظم نے عرض کیا، حضور نے فیصلہ نہیں فرمایا، نہیں لکھنے کا حکم دیا، فاروق اعظم اٹھ کے آ گئے. گھر کس کا تھا جی؟ کس کا گھر تھا؟ جس گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں حضور کا گھر ہے نا، اہل بیت کا گھر ہے. تو فاروق اعظم تو اٹھ کے اپنے گھر آ گئے. تو بعد میں اہل بیت پیش کر سکتے تھے کاغذ یا نہیں؟ کیا بعد میں پیش، یا بعد میں حضور نے کہا لاؤ اب لکھوا لو؟ کتنے دن گزرے ہیں. اگر یہ کوئی ایسا حکم ہوتا لکھوانے کا تو بعد میں بھی تو لکھوایا جا سکتا تھا. جمعے والے دن، ہفتے والے دن، اتوار والے دن، کتنے دن آگے موجود تھے، بعد والے دنوں میں تو لکھوایا جا سکتا تھا. لیکن حضور نے بعد میں بھی لکھوایا نہیں. اچھا، اس سے بھی آسان بات، میں تو حیران ہوتا ہوں ان لوگوں پہ جو صرف کسی غیر سے یہ حدیث کرتاس سنتے ہیں اور فوراً وسوسے میں مبتلا ہو جاتے ہیں. مجھے بتائیں کہ اگر حضور نہ لکھوائیں تو صرف بول کے حضور نہیں تھے بتا سکتے جی؟ بتا سکتے تھے نا. جو کچھ لکھوانا تھا وہ آپ فرما بھی تو سکتے تھے، تو کیوں نہیں فرمایا؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ بات وہ نہیں جو تم کر رہے ہو، بات وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو۔ اس سے بھی آگے ایک بات کرو، اور میرے نزدیک یہ سب سے بڑا جواب ہے۔ میں یہ کہتا ہوں جو آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ حضرت فاروق اعظم کے روکنے پہ حضور رک گئے اور آپ نے حق کو بیان نہیں کیا فاروق اعظم کے ڈر سے، وہ بندہ کافر ہو جائے گا۔ کیونکہ حضور اگر ڈرتے ہیں تو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، حضور اللہ کے سوا کسی سے ڈرنے والے۔ جب مکے میں چند افراد ہیں نا حضور کے ساتھ، حضور اس وقت ابو جہل سے ڈرے، آپ کیوں نہیں بول رہے؟ آپ ڈر رہے ہیں؟ مکے میں حضور ابو جہل سے ڈرے، ابو لہب سے، امیہ بن خلف سے، عتبہ شیبہ ولید سے، یہ سارے بڑے بڑے سردار یہ کافر ہیں، حضور کے دشمن ہیں۔ حضور ڈنکے کی چوٹ پہ حق بیان کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ جب مٹھی بھر غلام ساتھ ہیں، آج 8 ہو گئے، آج 9 ہو گئے، آج 10 ہو گئے، جب اتنے غلام ساتھ تھے حضور اس وقت نہیں ڈرے تو جب 1.25 لاکھ پاس ہیں۔ دوبارہ عرض کر رہا ہوں، حضور اگر ڈرتے ہیں تو صرف رب سے۔ حضور بندوں سے ڈر کے حق کو چھپانے والے، اور پھر کس سے؟ جو مراد مصطفیٰ ہیں، ان سے ڈر کے جنہیں حضور نے مانگ کے لیا ہے۔ مراد مصطفیٰ فاروق اعظم جو حضور کے ایک بول پہ رونے لگتے ہیں۔ فاروق اعظم بڑے سخت ہیں، لیکن حدیثیں پڑھیں، کئی دفعہ ایسا واقعہ ہوا حضور نے ایک جملہ بولا فاروق اعظم رونے لگتے تھے۔ من حاتم بن ابی بلتعہ، انہوں نے ایک خط لکھا تھا مشرکین مکہ کو کہ مسلمان لشکر لے کے آ رہے ہیں۔ وہ خط وحی کے ذریعے حضور کو علم ہوا ہے، حضور نے جناب مولا علی کو بھیجا ہے، خط راستے سے گرفتار کر لیا اس عورت کو جو لے کے جا رہی تھی، خط واپس آ گیا۔ اس موقع پر حضرت فاروق اعظم نے حاتم بن ابی بلتعہ کے لیے سخت لفظ بولا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں تو جس نے آپ کا راز کھولا ہے نا میں سر قلم کر دوں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا نہیں عمر، حاتم بن ابی بلتعہ بدری صحابی ہیں، ان سے اللہ راضی ہو چکا ہے۔ 1 منٹ نہیں لگا فاروق اعظم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو۔ وہ جو پہلے تلوار لے کے کھڑے تھے اب رونے لگ گئے۔ اپنے دور خلافت میں گلی میں رات کے وقت چوکیدارہ کر رہے ہیں، ایک گھر کے اندر سے عورت کے نعت پڑھنے کی آواز آئی۔ کوئی بڑی عورت حضور کے ہجر میں نعت پڑھ رہی ہے، وہ اندر رو رہی ہے، فاروق اعظم باہر دیوار کے ساتھ کھڑے رو رہے ہیں۔ فاروق اعظم حضور کے دشمنوں کے لیے سخت تھے پر حضور کے غلاموں کے لیے بڑے نرم تھے، اور حضور کے تو بول سن کے فاروق اعظم رونے لگتے تھے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اگر کوئی یہ سمجھے کہ حضور نے حق چھپا لیا، حق بیان نہیں کیا، کیوں؟ فاروق اعظم کے ڈر سے، میں کہتا ہوں اس بندے کا اپنا ایمان ختم ہو چکا ہے کہ حضور کسی کے ڈر سے حق کو چھپانے والے، کسی کے ڈر سے حضور حق کو چھپانے والے نہیں۔ اچھا ایک جواب اس حوالے سے ابھی رہ گیا، ویسے تو بہت سارے جوابات ہیں لیکن 1.25 گھنٹہ ہو چکا ہے مجھے گفتگو کرتے ہوئے، اور ابھی 2-3 سوال باقی ہیں۔ یہ آپ نے کیسے گیس کر لیا کہ مولا علی کی خلافت کے بارے میں لکھوانا تھا؟ یہ انہوں نے گیسی کہتے ہیں نا، اندازہ لگا لیا کہ حضور نے فرمایا کاغذ قلم لاؤ میں کچھ لکھوا دیتا ہوں، تو پھر لکھنے نہیں دیا گیا تو لوگوں نے کہا جی مولا علی کی خلافت کے بارے میں لکھوانا تھا۔ یہ آپ نے کیسے گیس کیا ہے؟ کیا کبھی مولا علی شیر خدا نے یہ دعویٰ کیا ہے؟ مولا علی نے تو یہ دعویٰ ہی نہیں کیا، آپ نے کیسے یہ بات منسوب کر دی ہے؟ یا تو بتائیں فلاں حدیث میں ہے مولا علی نے کہا میرے بارے میں حضور لکھوانا چاہتے تھے، وہ تو دعویٰ ہی نہیں کر رہے۔ اچھا بہت بڑی ایک غلط فہمی یہ ڈالتے ہیں، خم غدیر پہ حضور نے ہاتھ پکڑ کے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا،
جس کا میں مولا اس کے علی مولا. تو کہتے ہیں اس سے مولا علی کی خلافت ثابت ہو گئی. بھئی تم ثابت کر رہے ہو، بتاؤ کبھی مولا علی نے بھی کہا ہے کہ میری خلافت کا وہاں اعلان ہوا تھا؟ ویسے کیا خیال ہے، مولا علی کی خلافت کا حضور اعلان کر جاتے تو مولا علی پھر چپ رہتے؟ پھر مولا علی کبھی خاموش نہ رہتے، کیونکہ مولا علی سب سے بڑھ کے حضور کے حکموں کو نافذ کرنے والے. یا حضور اعلان فرماتے تو اللہ تعالیٰ پھر مولا علی کو پہلا خلیفہ نہ بنواتا. ہمارا عقیدہ ہے قرآن کی روشنی میں سورہ نور کی آیت ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. اس آیت کی روشنی میں ہمارا یہ عقیدہ ہے جس طرح خلافت کا وعدہ تھا اس طرح اللہ نے خلافت جاری فرما دی ہے. وعد اللہ، اللہ نے وعدہ کیا خلافت جاری کرنے کا. یہ سورہ نور کی آیت ہے. اللہ نے یہ کسی کمزور بندے کا وعدہ ہے؟ یہ احکم الحاکمین کا وعدہ ہے. جس کو وعدہ نافذ کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا، یہ اس ہستی کا وعدہ ہے. یہ آپ نے کیسے گیس کیا، یہ آپ نے کہاں سے اندازہ لگایا کہ حضور مولا علی کی خلافت کے بارے میں لکھوانا چاہتے تھے؟ وہ دلیل آپ دیں. اور میں آپ کے سامنے مسلم شریف کی حدیث بیان کر رہا ہوں کہ ایک موقع پر حضور نے حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ تم اپنے باپ کو بھی اور بھائی کو بھی بلاؤ، میں ان کے بارے میں وصیت کر دیتا ہوں تاکہ کوئی اور شخص پھر امید نہ رکھے. تو ہم تو کہتے ہیں حدیث اس پہ موجود ہے کہ حضرت صدیق اکبر کے بارے میں حضور نے یہ الفاظ فرمائے. حضرت صدیق اکبر کے بارے میں لکھوانا تھا، مصلح دے کے اعلان نہیں کر دیا کہ میرا خلیفہ کون ہوگا. تو اب حدیث کرتاز سے جو نقطے آپ نکال رہے ہیں یا آپ اپنے ذہن سے نکال رہے ہیں، وہاں بارگاہ رسالت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. لیکن نقطہ آفرینی میں بھی اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ کہیں اپنا ایمان ہی نہ برباد کر بیٹھے. جو حضور کے بارے میں یہ ذہن رکھتا ہے کہ حضور لوگوں کے ڈر سے حق کو چھپا لیتے ہیں، معاذ اللہ اس شخص کا دل میں ایمان وہ کافر ہو جائے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے جو جو حکم دیا حضور نے ہر شے مخلوق تک پہنچا دی ہے. مخلوق کے ڈر سے حضور نے کچھ بھی چھپایا نہیں. اگر اس کے علاوہ بھی کوئی کسی کے ذہن میں حدیث کرتاز کے حوالے سے سوال ہو تو وہ بے شک کر سکتے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق کا عرس کب ہے، 15 رجب یا 22 رجب؟ تو یہ 15 رجب کا میں ذکر کر چکا ہوں کہ دو مختلف روایتیں ہیں. ایک شوال کے بارے میں ہے غالباً 25 شوال، اور ایک یہ 15 رجب. بہت سارے مورخین نے آج کی تاریخ ہی لکھی ہے، 15 رجب کو ہی لکھا ہے. کنڈوں کی نیاز کا کیا حکم ہے؟ یہ ایک ایصال ثواب کی صورت ہے، ایک ختم ہے بزرگوں کے ایصال ثواب کے لیے. اگر آپ کسی بزرگ کے یوم وصال کے حوالے سے ختم شریف دلانا چاہتے ہیں تو پھر آج دلانا چاہیے. حضرت امام جعفر صادق کا ختم کے 15 رجب کو ان کا یوم وصال ہے. لیکن اگر آپ کسی اور تاریخ پہ ان کا ختم دلانا چاہتے ہیں تو شرعی طور پہ اس طرح تو نہیں روکا جا سکتا کہ فلاں دن فلاں ہستی کا ختم نہیں کرایا جا سکتا. آپ اس دن ختم کرائیں جس دن ان کا وصال ہے. اگر کسی اور دن آپ ختم کراتے ہیں تو پھر یہ بھی ساتھ یاد رکھیں کہ اور کس کس ہستی کا اس دن وصال ہوا ہے ان کا بھی ختم شریف دلائیں. مثلا 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے یوم وصال کی بھی ایک روایت ہے اور بڑی شد و مد سے اس کو بھی بیان کیا جاتا ہے. تو اس لیے 22 رجب کو آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا بھی ختم شریف دلائیں. اور اگر آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض دل میں رکھتے ہیں اور بغض امیر معاویہ دل میں رکھ کے
جشن مناتے ہیں کہ آج وہ فوت ہوئے ہیں، تو پھر صحابہ کے گستاخوں میں نام لکھا جائے گا، اور حسنین کریمین کے بے ادبوں میں نام لکھا جائے گا، چونکہ امیر معاویہ اس ہستی کا نام ہے کہ جنتی جوانوں کے جو سردار ہیں نا، انہوں نے ان کی بیعت کی ہے، انہوں نے ان سے صلح کی ہے۔ جن کے ساتھ ہمارے اماموں کی صلح ہے ان کے ساتھ ہماری بھی۔ آپ کو حضرت امام حسن سے زیادہ دین کی سمجھ ہے یا حضرت امام حسین سے زیادہ دین کی سمجھ ہے؟ اگر حضرت امیر معاویہ کا کردار کمزور ہوتا تو 20 سال حضرت امام حسین نہ مانتے۔ کتنا عرصہ؟ 41 ہجری سے 60 ہجری تک 20 سال حضرت امام حسین نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مانا ہے۔ تو جنہیں جنتی جوانوں کے سردار مانتے ہیں انہیں ہم بھی مانتے ہیں۔ داتا صاحب حسنی سید ہیں۔ کشف المعجوب میں داتا صاحب نے یہ بات لکھی ہے کہ جب حق موجود تھا تو امام حسین نے تلوار نیام میں رکھی ہے، اور جب حق مفقود ہوا ہے تو آپ نے نیام سے تلوار نکالی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ داتا صاحب فیصلہ کریں آپ کو قبول ہے۔ آج سے 10 سال پہلے داتا صاحب نے یہ کتاب لکھی ہے کشف المعجوب۔ تو حضرت داتا صاحب نے کشف المعجوب میں یہ بات نقل فرمائی ہے۔ داتا صاحب حضرت امیر معاویہ کی شان بیان کرتے ہیں، غوث پاک حضرت امیر معاویہ کی شان بیان کرتے ہیں۔ ان سارے بڑے بڑے حسنی حسینی سیدوں نے حضرت امیر معاویہ کی شان بیان کی ہے۔ زیادہ تر لوگ جس چیز کو وجہ بناتے ہیں وہ صفین یا جمل کی جنگیں ہیں۔ تو مولا علی شیر خدا سے پوچھا گیا کہ یہ جو آپ کے مقابلے میں آئے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں اور انہیں ہمارے فیصلوں پر غلط فہمی ہوئی ہے، اور جب دونوں اطراف سے لوگ شہید ہوئے ہیں تو مولا علی سے پوچھا گیا کہ ان مقتولوں کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ کہ ان کے مقتول بھی دونوں جنتی ہیں۔ یہ مولا علی شیر خدا کا فرمان ہے۔ اس لیے آپ ایرانی عقیدہ نہ اپنائیں، قرآنی عقیدہ اپنائیں۔ مولا علی شیر خدا کے فیصلوں کو پڑھیں، مولا علی شیر خدا کے فرامین کو پڑھیں۔ مولا علی کے ہاں قرآن اور حدیث کی حکمرانی نظر آتی۔ مولا علی کا ہر قدم، جس طرح میں نے شروع میں بھی کہا، جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ۔ دونوں طرف نیتیں اچھی تھیں، دونوں طرف نیتیں اچھی تھیں۔ وقتی طور پہ ایسے حالات بنے جنہوں نے جنگ کی صورت اختیار کی۔ اس تشریح میں نہیں جانا چاہتا کہ اب 1.5 گھنٹہ ہو چکا ہے مجھے گفتگو کرتے ہوئے۔ یہ مسئلہ کوئی آج تو نہیں پیدا ہوا، جو بڑی بڑی تقوی والی علم والی ہستیاں گزری ہیں انہوں نے اس کا فیصلہ جو لکھا ہے ہمیں اسی پر چلنا چاہیے۔ بلکہ سب سے آسان بات تو میں یہ کرتا ہوں کہ جب حضرت امام حسن نے صلح فرما لی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے مسلمانوں کو جوڑ دیا ہے، انہوں نے اختلافات کو مٹا دیا ہے۔ سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، اگر یہاں کسی ایک مسئلے پر میرا علامہ احمد رضا قادری صاحب کا کوئی اختلاف ہو جائے، میں کوئی اور بات کروں وہ کوئی اور بات کریں، پھر ہم دونوں مل کے گفتگو کر کے ایک فیصلہ کر لیں کہ یہ مسئلہ اس طرح ہے، تو اب باہر جا کے آپ کو وہ اختلاف بیان کرنا چاہیے یا متفقہ فیصلہ؟ متفقہ فیصلہ۔ ٹھیک ہے اختلافات ہوئے، لیکن جب حضرت امام حسن نے صلح فرما لی تو کیا باغیوں کے ساتھ صلح کی جاتی ہے؟
دوبارہ عرض کر رہا ہوں، اگر ان کا کردار فاسق و فاجر والا ہوتا تو امام حسن امام حسین کبھی ان کی بیعت نہ کرتے، کبھی ان کے ساتھ صلح نہ کرتے۔ جن کے ساتھ ہمارے اماموں کی صلح ہے ان کے ساتھ ہماری بھی، ان کا ادب ہمارے اوپر واجب۔ اور اگر آج کوئی حضرت امیر معاویہ کی بے ادبی کرتا ہے تو وہ بالواسطہ حضرت امام حسن کی بے ادبی کرتا ہے، وہ حضرت امام حسین کی بے ادبی کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ادب کرنے والوں میں شامل رکھے۔ امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک سید زادہ ان کا عقیدت مند تھا، اس نے مکتوبات شریفہ پڑھے تو اس میں حضرت امیر معاویہ کی شان پڑھی، اس نے آپ کی کتاب کو زور سے زمین پہ پھینک دیا کہ میں تو آپ کا عقیدت مند تھا پر انہوں نے حضرت امیر معاویہ کی شان لکھی ہے۔ اس نے مکتوبات شریفہ کو زمین پہ پھینک دیا۔ رات خواب میں حضرت امام ربانی کی زیارت ہوئی، انہوں نے فرمایا میری بات نہیں نہ مانتا نہ مان، چل میں تجھے مولا علی کی بارگاہ میں لے چلتا۔ مولا علی کی بارگاہ میں لے گئے۔ حضور حیدر کرار ایک باغ میں تشریف فرما ہے۔ امام ربانی نے اس سید زادے کو مولا علی کی بارگاہ میں پیش کیا تو مولا علی نے انہیں فرمایا کہ ہمارے درمیان جو اختلافات تھے ان میں دونوں طرف نیتیں اچھی تھیں، دونوں طرف نیتیں پاکیزہ تھیں، اس لیے تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم ان اختلافات کو سامنے رکھو۔ اس سید زادے کو سمجھ نہیں آتی، وہ پھر وہی بات کرتے ہیں حضرت امیر معاویہ کی بے ادبی والی۔ تو حضرت مولا علی نے امام ربانی کو بلایا، قریب ہوئے تو فرمایا ان کی پشت پہ ایک ہاتھ مارو۔ وہ جیسے تھپڑ مارتے ہیں ایسے انہوں نے پشت پہ ہاتھ مارا، انہیں قے آئی، اندر سے کچھ نکلا۔ تو پھر مولا علی شیر خدا نے فرمایا اب ان کا اندر صاف ہو گیا ہے۔ ہمارے ہاں اس خطے میں ایک آستانہ ہے کیلیاں والا شریف، سنا ہوگا، حضرت سید نور الحسن شاہ صاحب زینت الاصفیاء فخر المشائخ، بہت بڑی ہستی گزرے۔ ان کے آستانہ عالیہ پہ بعد کے سجادہ نشینوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں، نام ان کا میرے ذہن میں ہے لیکن میں نام نہیں لے رہا۔ انہوں نے تاریخ پڑھی تو کچھ ایسے، کوئی ان کے ذہن میں کمزور خیال نہیں آیا، کوئی انہوں نے ایسا عقیدہ نہیں اپنایا، صرف کچھ وسوسے ایسے آئے کہ ایسا نہ ہوتا، امیر معاویہ ایسا نہ کرتے۔ تو وہ کہتے ہیں 6 مہینے تک وہ جو نور باطنی تھا نا وہ کہیں گم ہو گیا ہے، وہ جو سلسلے کی نسبت تھی میرے اندر سے ختم ہو گئی۔ پھر ایک رات خواب میں حضور تشریف لائے، یہ کیلیاں والا شریف کے بزرگوں نے لکھا، پھر انہوں نے بعد میں کتاب لکھوائی تھی اس پر۔ خواب میں حضور تشریف لائے ہیں، ایک طرف مولا علی ہیں ایک طرف امیر معاویہ ہیں، دونوں کو ساتھ لے کے حضور خواب میں تشریف لائے ہیں اور فرمایا ہے کہ کسی کو حق نہیں کہ میرے صحابہ کے اختلافات پر زبان کھولیں۔ اس لیے متفقہ فیصلہ ہے کہ مشاجرات صحابہ پر بغیر ضرورت شرعی کے کسی کو زبان نہیں کھولنی چاہیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ادب بالواسطہ حسنین کریمین کا ادب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسی ادب والے عقیدے پر قائم رکھے۔ آپ نے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں صرف اتنا ہی سنا ہے کہ انہوں نے کچھ جو ہے وہ اس طرح کے معاملات اختلافی پیش آئے تھے، جبکہ حضرت امیر معاویہ کی جو روایتیں ہیں وہ نہیں آپ نے سنی ہوں گی، ان کی الگ مسند چھپ چکی ہے، وہ حدیثیں جو رسول اللہ سے انہوں نے روایت کی ہیں۔ علمی اعتبار سے بھی ان کا ایک مقام تھا، انہوں نے حدیثیں بھی جمع کی۔ اس موضوع کو بھی نہیں چھیڑ رہا، اس کے اندر بھی کئی پہلو ہیں، صرف اتنا ہی عرض کر رہا ہوں اور اسی پر گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں کہ یہ جو اختلافات کی تشریحات ہیں ان میں آپ زیادہ گہرائی میں جانے کے بجائے یہ عقیدہ دل پہ نقش کر لیں کہ عقیدہ وہی سچا سچا ہے
جس کی تشریح تاجدار گولڑا پیر سید مہر علی شاہ کر گئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت تاجدار گولڑا پیر سید مہر علی شاہ صاحب سے پوچھے نا، تو انہوں نے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ کاتب رسول ہیں۔ یہ تاجدار گولڑا نے لکھا ہے، حضرت امیر معاویہ کے بارے میں تاجدار گولڑا نے یہ الفاظ لکھے۔ اس لیے ہمارا علم بہت تھوڑا ہے، وہ ہستیاں ہماری مقتدا ہیں، ہمارے پیشوا ہیں، ان کی تحقیق کے بعد ہمیں نئی تحقیقوں کی کیا ضرورت ہے؟ تاجدار گولڑا ہوں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی ہوں، ان دو ہستیوں نے جو عقائد کا خلاصہ نچوڑ لکھا ہے، آج اگر آپ آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چلیں تو یہ آپ کو افراط و تفرید سے بچا کے سیدھا حضور کی مجلس تک لے جائیں گے، حضور کی بارگاہ تک لے جائیں گے۔ ہمارا عقیدہ وہی ہے جس کی تشریح اعلیٰ حضرت الشاہ احمد رضا خان بریلوی نے کی ہے، ہمارا عقیدہ وہی ہے جس کو تاجدار گولڑا نے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسی عقیدہ حق پہ قائم رکھے اور اسی پہ موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔